اور ہم اکثر ان سڑکوں پہ دیکھتے ہیں کہ تماشا لگا ہوتا ہے، غربا کی بیٹیاں اور بوڑھی مائیں اور بوڑھے بزرگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، انہیں ٹائم 8 بجے کا دیا جاتا ہے اور نواب کا پتر 10 بجے خود آتا ہے اور سب سے پہلے وہ چائے لیتا ہے، پھر اخبار پڑھتا ہے، اور وہ باہر دھوپ میں کھڑے ہیں، اچانک لائٹ غائب ہوتی ہے تو وہ ملازم پہ برستا ہے کہ ابھی تک جنریٹر کیوں نہیں چلا، مجھے یہاں گرمی لگ رہی ہے، تجھے اے سی میں بھی گرمی لگ رہی ہے، اور جو باہر غریب اللہ کی مخلوق دھوپ میں مر رہی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آئی؟ اللہ ایسی سخاوت کو ایسے مخیر حضرات کے منہ پہ مارے گا۔ اور ابو بکر خدمت کے لیے جاتے ہیں، جذبے کیسے ہیں؟ ایسے وقت میں جاتے ہیں جس وقت میں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہیں دیکھتا، خدمت کر کے آتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر یہ جذبے ہیں؟ اور ہم تو 500 کا نوٹ بھی دیں تو ہزاروں لوگوں کو دکھاتے ہیں، ہم آٹے کا تھیلا دیں تو ذلیل اور رسوا کر کے دیتے ہیں، اور وہ کتنے بڑے لوگ ہیں یار، خدمت کرنے کے لیے جاتے ہیں، پاؤں میں جوتے بھی نہیں کہ کوئی میرے قدموں کی آہٹ کو بھی نہ سن لے۔ یہاں ایک توجہ یہ بھی آپ کی چاہوں گا، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ کہیں کسی کے نیند میں خلل نہ آئے میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے۔ آج ہمسائے ہماری شرارتوں سے محفوظ نہیں، ہم نے ڈیک آن کیا، ہمسایہ صرف بیچارہ اتنا ہی کہتا ہے یار تھوڑی سی آواز آہستہ کر لو، وہ کہتا تمہیں کیا تکلیف ہے، میرے گھر میں چل رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ ہمارے یہ رویے ہیں صاحب، اور وہ کتنے بڑے لوگ ہیں چھپ کے خدمت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور پھر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے تو حضرت عمر جو 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، پھر وہ ڈیوٹی خود لیتے ہیں، خود اس کے گھر کے برتن دھوتے ہیں، اس کے گھر میں جھاڑو دیتے ہیں اور خود مشکیزیں بھر کے آتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اگر خدمت کا جذبہ دیا ہے، آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس انداز سے کرو کہ دائیں سے دو بائیں کو خبر نہ ہو۔ تو یہ اخلاق ہے صاحب، اپنے اندر یہ اخلاق اپناؤ، اس کا صلہ ہے، ورنہ لاکھوں کروڑوں کی سخاوت خدا منہ پہ دے مارے گا۔ تو ایک زمانہ ہمارے اوپر ایسا گزرا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے تھے۔ یہ بغداد کی کہانی ہے، ایک شخص صرف یہ دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ یہ لوگ عزت کیوں اتنی زیادہ پا گئے ہیں۔ اس نے ایک ہوٹل سے کھانا کھایا، وہ مسلمان نہیں تھا، اور سامنے ٹیبل پہ ایک جوان بیٹھا تھا، وہ مسلمان ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا تعلق ہمارے شہر سے نہیں ہے۔ خیر کاؤنٹر پہ جا کے اس کا بل دیا، اور اس صاحب نے کھانا کھایا، بل دینے کے لیے کاؤنٹر پہ گیا تو کہا آپ کا بل ادا ہو گیا ہے۔ کہا یہاں تو مجھے کوئی جانتا نہیں، میں اجنبی ہوں۔ کہا ایسے ہی ہے، ایک مسلمان تھا اور اس نے آپ کا بل دیا اور چلا گیا۔ رکا اس لیے نہیں کہ آپ شکریہ کے لیے آگے بڑھیں گے، تو اس نے یہ بھی اپنے لیے مناسب نہیں سمجھا کہیں یہ نفس کی غذا نہ بن جائے۔ وہ اس بات سے متاثر ہوا، پھر ایک دکان پہ گیا، اسے کوئی چیز چاہیے تھی۔ جب دکان پہ گیا تو اس نے کہا یہ چیز مجھے چاہیے، قیمت طے ہوئی تو دکاندار پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی اسی معیار کی، اسی قیمت میں وہ جو سامنے دکان ہے، اگر یہ چیز تم اس سے خرید لو تو تمہیں کوئی اس پہ اعتراض تو نہیں؟ کہا مجھے چیز چاہیے۔ وہ سامنے دکان پہ گیا، اس نے وہ چیز خریدی، خرید کے جانے لگا، لیکن یہ تجسس تھا، اس نے ایسا مجھے کیوں کہا؟ یہ خود بھی تو نفع لے سکتا تھا، فائدہ تو اسے بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے اس کے پاس کیوں بھیجا؟ دوبارہ پھر پلٹتا ہے اور آ کے کہتا ہے بھائی وہی معیار ہے، وہی قیمت ہے، لیکن اس کے پاس بھیجنے کا مقصد کیا تھا تیرا؟ اس نے کہا بھائی میں صبح سے اس وقت تک میرے پاس بڑے گاہک آئے ہیں اور میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق روٹی اکٹھی کر لی ہے، اور وہ جو سامنے بھائی ہے اس کے پاس صبح سے لے کر اس وقت تک کوئی گاہک بھی نہیں آیا، تو میری آرزو تھی کہ تو اس سے جا کے خرید لیتا تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے لیے رزق روٹی لے جاتا۔ ایک ایسا زمانہ تھا، ہمارے اخلاق اتنے اچھے تھے، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ آج تو ذلیل کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا بڑا عجیب سا، ایک صاحب نے زمین خریدی اور ایک نے بیچی۔ جس نے زمین خریدی اس نے ہل چلایا تو اس سے خزانہ نکلا، اور وہ خزانہ لے کے جس سے خریدی ہے اس کے پاس آ گیا،
اور آگے کہتا ہے کہ بھائی میں نے زمین خریدی ہے, زمین کے پیسے دیے ہیں, اس خزانے کے پیسے نہیں دیے, یہ آپ مجھ سے لے لو. اور جس نے بیچی ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ تمہارے مقدر, یہ میں نہیں لوں گا, یہ تمہارے ہی ہیں. ان کا آپس میں تنازع ہوا, حضرت عمر کے پاس آ گئے. وہ دے رہا ہے, وہ لے نہیں رہا. آج بھائی بھائی 1 انچ پہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. آج 1 انچ پہ بھائی جیونا مرنا ختم کر رہے ہیں اپنے بھائی سے. اپنی اولادوں کو بھی نصیحت کر کے جاتے کہ چچا کو منہ نہیں لگانا.